فیض بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، مرحوم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی، وہ میرے کو فائدہ ملے گا، لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں، میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے، دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں یا میت کی موت کے بعد، وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو، چاہے زندہ آدمی ہو، جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے، چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے۔ کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملیں گا۔ اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے ہو وہ میں رکھ سکتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے اب روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے بیٹے میرے روزے رکھ دو نظر کے، یا پھر انتقال کی بات پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں جو کی جا سکتی ہیں۔ لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے میں صرف نظر کے جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کو بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے ہیں توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ اب کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو، سب کو چھوڑتے جا رہے آپ؟ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں۔ ثابت جو ہے وہ آپ کیجیے نا، حج کیجیے ان کے بدلے، عمرہ کیجیے ان کے بدلے، کیا صدقہ کیجیے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلا، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گا۔ بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجیے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملیں گا۔ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ۔ تو یہ کرنے کی چیز ہے، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے، ہے نا۔ کرنے کی چیزیں نہیں کرتے، اور نہیں کرنے کا 30ویں دن کر رہے، 10ویں دن کر رہے، 20ویں دن کر رہے، 40ویں دن کر رہے، سال کر رہے۔ ارے بھائی کرنے کی جو وہ کیجیے نا، جو نہیں کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا کیا ایصال ہو سکتا ہے وہ پورا وضاحت ہے حدیث کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو بہرحال ایصال کریں، تو قرآن اس میں شامل نہیں ہے۔